شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس کو شمار کر سکو، اتنے اس کے احسانات ہیں۔ تو اس صلی اللہ رب العالمین نے یہ جو حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے نا، جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے ہم اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، اور گندی سے گندی گالی بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اسی زبان سے بھی قول سدید یعنی اچھی بات، سیدھی بات، سچ پر مبنی بات، اس پہ بھی اسی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی کو دھوکہ دینا ہو پھر بھی یہی زبان ہوتی ہے۔ یہی زبان ہے جو کسی کو دعا دینے کے لیے اسی زبان کی حرکت ہوتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جب کسی کو طعنہ دینا ہو تو پھر بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ آپ نے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہو تب بھی یہی زبان ہے، اور اگر کسی پہ لعنت بھیجنی ہو پھر بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو خیر کا کلمہ، اللہ کی رحمت کے قریب لے جانے والا کلمہ بولنا ہے تو پھر بھی یہی زبان ہے، لیکن اگر فحش گوئی کا کلمہ بولنا ہے پھر بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے ایسی دعا کریں کہ اے خالق کائنات، ہماری اس زبان کو، ہمارے اس آرگن کو، اس حصے کو، جس طرح اے مالک تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم اور نصیحت ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ علامہ کفوی لکھتے ہیں کہ جب اس حصے کو استعمال کرنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے اَيَصُونَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ عَنِ الْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَمِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ، کہ اگر بندہ اس حصے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کا استعمال چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اَيَصُونَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ عَنِ الْكِذْبِ، کہ آدمی اپنے اس حصے کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، غیبت سے محفوظ رکھے، چغلی سے محفوظ رکھے، وَمِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس سے شارع اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم جس میں ہم بھی سب سارے شامل ہیں، جب کوئی بھی شخص وہ کرتا ہے ان الاعضاء كلها تكفر اللسان، سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نحن بک، کہ ہمارا وجود اور ہماری بقاء تیری وجہ سے مسلح ہے، ان استقمت استقمنا، اگر اے زبان تو سلامت رہی تو ہمارا بھی وجود سلامت رہے گا، استقامت پہ رہے گا، وَإِنِ اعوجْتِ اعوجنا، اور اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کر لیا راہ ہدایت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر اپنا آپ استعمال کیا تو تیرا کیا ہم سارے جسم کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا سنگینی ہے نا گناہ کی، وہ اس حدیث سے احساس کیجیے۔ فرمایا کہ انکم لتعملون عملا، کہ تم لوگ ایسے عمل کئی کر جاتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہارے نزدیک شاید اس بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، کہ اس کی کون سا حیثیت ہے، کسی کو گالی دے دی جاتے جاتی، کسی کو جاتے جاتے کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، فراڈ مار لیا، وہ خیر دنیا میں چلتا ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کے عمل کر کر کے اپنے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، ہم ان اعمال کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سمجھتے تھے کہ ہم نے جیسے ہی یہ برا عمل کیا ہم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں۔ سوال ہمارا اپنے آپ سے یہ ہے کہ عزیزو بھائیو، کہ گناہ سے وہ شخص بچے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا،
ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے اندر کیسے یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے؟ ایک شخص ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میرا روٹین کا کام ہے، ہماری زندگی چلتی ہے ایسے۔ ایک شخص اپنی زبان سے گالی دیتا ہے، غلیظ الفاظ بولتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، وہ آپ کو دھتکارتا ہے کہ چھوڑو پرے، آپ نے کون سا نصیحت والا ہمارے اوپر سر پہ اوپر جو برڈن رکھنا ہے۔ یہ دنیا میں چلتا ہی ایسے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے نزدیک گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا یہ کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہ کوئی بدترین عمل کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس کے ہاں۔ تو اس لیے گناہ کا احساس ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس ہوگا تب ہم صحیح عمل کی طرف آئیں گے اور گناہ سے بچیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 40 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین افضل، کہ کون سے مسلمان افضل ہیں؟ حالانکہ مسلمان تو سارے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم میں سے ہر شخص دعوے دار ایک دوسرے سے شاید بڑھ کر نکل آئے کہ میں پکا مسلمان زیادہ ہوں، لیکن فرمایا مسلمان تو سارے ہیں، افضل ترین مسلمان وہ ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھے، عرب لوگ جس طرح چلتے پھرتے تھے اپنے روٹین کا عمل بتا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھتے تھے نا، ہم لوگ آپس میں تو ہم کہتے ہوتے تھے آؤ ایمان کی باتیں کریں، کچھ نیکیوں کی باتیں کریں، کوئی یہ کام کریں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں یعنی ہم اپنی زمانے کی بات کرتے ہیں، جو جہان کی چغلیاں، جو جہاں کی غیبتیں، خاندان کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ہماری یہ ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود صفا پہاڑی پہ چڑھے، چڑھ کے کہتے ہیں، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یا لسان قل خیرا تغنم، خیر کا کلمہ کہو، بھلائی کا کلمہ کہو، تغنم غنیمت میں رہو گے، غنیمت میں رہو گے، واسکت عن شر تسلم، ہر شر سے ہر برائی سے اپنے آپ کو خاموش رکھو، سلامتی میں رہو، من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ آپ کو ندامت کا دن دیکھنا پڑے۔ پھر فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کی جو اکثر خطائیں اور غلطیاں ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ تصور کر لیں، اپنے دن میں ایک دن دیکھ لیں، اپنا تجزیہ کر لیں کہ صبح سے شام تک ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر کسی کی لڑائی بھی ہوتی ہے تو وہ بول کر ہی ہوتی ہے، زبان ہی استعمال ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے تو زبان سے ہی ہم بولتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں تو زبان سے ہی بولتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ لگاتے ہیں پھر بھی زبان کا چکمہ دے کے اس کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو آرگن اور عضو اللہ نے یہ جسم کا حصہ دیا ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کیسے کیوں کر اس کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی لمبی حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تجھے الا اخبرکم بعمل یدخلنی الجنہ، کیا میں تیری ایسے عمل پہ رہنمائی کروں جو آپ کو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے؟ جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ ایک عمل بتایا تو مختلف چیزیں بتاتے رہے، پھر فرمایا میں فلاں پہ رہنمائی کروں، جی حضور ضرور کریں۔ آخر پہ کہتے ہیں کہ معاذ بات سنو، ذہن میں رکھنا، رأس الامر الاسلام، معاملات کا اصل اور رأس جو ہے نا وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس عمارت کو قائم رکھنے کا جو طریقہ ہے نا، جو اصل ہے
اس کے ستون وہ نماز ہے، وَذِرْوَةُ سَلَامِهِ جہاد، اور اس میں جو چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلی، میں آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی جو بات ہے وہ بات بتاؤں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا معاذ کف علیک لسانک، تین الفاظ بولیں، تین، زیادہ الفاظ نہیں، تین الفاظ، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کر رکھو۔ حضرت معاذ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو عمل ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جن لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر، ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے، ان کا قصور یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کا شکار کیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ یہ سارے عمل تو ہماری زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں، 2 حدیثیں صرف اور سنانی ہیں، باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں، کئی طرح ہو سکتی ہیں، لیکن صرف 2 حدیثیں اور سنانی ہیں۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، یہ جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا، کبھی گھر میں بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، کسی مجلس میں بیٹھ گئے، دکان پہ بیٹھ گئے، ہوٹل پہ بیٹھ گئے، باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا لمبی لمبی مجلس لگاتے ہو، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی بھی کثرت کلام نہ کیا کرو، اس میں اللہ کے ذکر کو شامل رکھو، تمہیں اللہ کی یاد آئے، پتہ رہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا مشاہدہ کر رہا ہے، سمیع و بصیر وہ ذات ہے۔ ہم جتنی مرضی خفیہ باتیں کسی سے چھپ کے کر لیں، وہ اللہ سمیع بذات علیم بذات الصدور ہے، سمیع علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو۔ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کثرت کلام کرو گے، اللہ کے ذکر کو شامل نہیں نہ کرو گے، قسوۃ للقلب، تمہارے دل سخت ہو جائے گا، ایک دوسرے کے لیے نرمی تمہارے دلوں میں نہیں رہے گی، ایک دوسرے کے لیے سخاوت، ایک دوسرے کے لیے جود و سخا کے جذبات، قربانی کے جذبات، ایثار کے جذبات تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ یہ ہے اپنی زبان زیادہ چلانے کا نقصان۔ اور فرمایا ان ابعد الناس الی اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے روز اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ آدمی ہوگا القلب القاسی، جس کے دل سخت ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو۔ یہ جو سیدھی بات ہے نا، یہ چکر بازیوں سے بالا ہوتی ہے، دھوکے میں اس میں نہیں آتے، فراڈ نہیں آتے اس میں۔ سنن نبی داؤد کی 4800 نمبر حدیث ہے، 4800 نمبر آخری حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 بشارتیں دی ہیں، اور آپ دیکھیے گا تینوں میں ہماری زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو آیت آپ نے سنی ہے نا، اس میں بھی قول سدید میں بھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہ کریں گے، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، عمل تو کر کے دیکھو۔ اور حدیث سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی روض الجنہ، حضرت ابو امامہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس شخص کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو شخص جھگڑے پہ حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں آپ کے خاندان کے لوگ، فیملی کے لوگ، برادری کے، محلے کے لوگ، آپ کے ملنے والے ایسے ہوں گے، کئیوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہمارے ساتھ ایسے کیے ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے میں اس کو عدالت میں گھسیٹوں گا، میں اس کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا، میں اس کے خلاف کیس کروں گا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں نے بلال مسجد میں ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ضامن ہیں، گارنٹر ہیں، جو شخص جھگڑے پہ حق رکھتا ہو، پتہ ہے جھگڑ کے میں جیت سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اللہ کے لیے معاف کیا، چھوڑو جھگڑ کے کیا کرنا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اطراف میں مقام دوں گا۔ دوسرا خوش نصیب آدمی وہ، فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں اس شخص کو جنت کے وسط میں، سینٹر میں مکان لے کے دوں، وسط میں، لمن ترک الکذب، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگر جب وہ مذاق میں ہی بولتا ہے، جس طرح میں ایسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہو تیرے ابو آ گئے، وہ کہتا ہے کہ ادھر میں مذاق کی تھا دن میں سے، او فلانا ایسے ہو گیا، کہتے کیسے ہو گیا، میں ویسے مذاق کی تھا، دینا مذاق بھی نہ کریے ایسے، کسی کی جیب سے آپ چپ کر کے موبائل نکالنے کی کوشش کریں، وہ دیکھ لے، اچھا ہوں دینا مذاق بھی نہیں کر سکتے اس سے، اگر اس نے نہ دیکھا تو آپ کا ہی اللہ خیر کرے، وہ تو دیکھ لیا، پکڑے گئے نا۔ تو یہ سارے معاملات وہ ہیں جو زندگی میں ہمارے چلتے ہیں، تو جھوٹ بعد میں بولتے ہیں کہ نہیں میں اس میں ملوث نہیں۔ خیر دیکھ لیں، اگر جنت کے وسط میں مکان لینا ہے، جنت کے سینٹر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق محل چاہیے، تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اور آخری بات آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، کہ میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مکان لے کے دوں گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ آپ دیکھیں جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، بد خلقی زبان سے ہوتی ہے، بد اخلاقی زبان سے ہوتی ہے، اور اچھا اخلاق بھی زبان سے ہوتا ہے۔ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مکان ملے گا اچھا اخلاق، اچھی زبان استعمال کر کے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ اگر آپ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگر آپ اپنے بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ اور بشاشت لاتے ہوئے ملتے ہیں، اسمائل پاس کر کے ملتے ہیں، اللہ کے یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بہتر کرنے، معاملات اچھے کرنے، اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، کیونکہ میں تو کافی دیر بعد، تقریباً سال بعد آیا ہوں، بڑی سے پہلے آئے تھے لاسٹ ٹائم، تو اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے، محنت کی ہے، آپ ساتھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، رونق لگی ہے۔ ان لوگوں نے مسجد کو آباد کیا، وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کی وسعت بنائی، اس میں کردار ادا کیا۔ اللہ ان سب کے گھروں میں، اللہ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، گھروں میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آپ ساتھی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کی مسجد کے لیے محبت کو، دین کے لیے محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی سلامتی سے رکھے، اور کل جب موت کا وقت ہے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔